کی چال۔ اذلان ایک شریف، ذمہ دار اور سنجیدہ مزاج لڑکا تھا جو اپنے والد ملک صاحب کے کاروبار کو کمال ذمہ داری کے ساتھ سنبھالتا تھا۔ نوشین ایک سلجھی ہوئی، باحیا اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس کا دل صاف تھا اور اس کے انداز میں ایک عجیب سی شرافت تھی۔ دونوں کا رشتہ محبت سے زیادہ اعتماد اور عزت کا تھا۔ نکاح کے چند ہفتوں بعد زندگی نہایت سکون سے گزر رہی تھی، مگر اس گھر میں ایک ایسی شخصیت بھی تھی جسے نوشین کا آنا کسی صورت برداشت نہیں تھا۔ ماہین، اذلان کی چھوٹی بہن۔ وہ ہر وقت نوشین کے کپڑوں، اس کی چال، اس کی گفتگو، حتیٰ کہ اس کی ہنسی تک میں کیڑے نکالتی رہتی، مگر نوشین خاموش رہتی کیونکہ وہ گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ رات جس نے سب کچھ بدل دیا، اور ایک رات ماہین چپکے سے اذلان کے کمرے میں گئی اور اس کی میز پر رکھی ڈائری اٹھا لی۔ نوشین نے اس ڈائری پر ایک صفحے پر اپنے دل کی چند باتیں لکھ رکھی تھی۔ ماہین نے وہ صفحہ پھاڑ ڈالا اور اگلے ہی دن گھر کے سامنے جذباتی ہو کر بولی، بھائی، بھابھی نے کہا ہے کہ انہیں یہ رشتہ پسند نہیں۔ وہ سب کے سامنے اچھی بنتی ہیں مگر اندر سے خوش نہیں۔ یہ سراسر جھوٹ تھا، مگر اذلان تذبذب میں پڑ گیا۔ ساس نے بھی تیل پر آگ ڈال دی۔ میں نے بھی فون پر کسی سے شکایت کرنے سنا ہے۔ گھر کی فضا ایک دم بدل گئی۔ نوشین کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ اسے محسوس ہوا کہ جتنا وہ بولے گی اتنا ہی معاملہ اس کے خلاف ہو جائے گا۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ گھر میں خاموشی اور ٹھنڈا پن چھا گیا۔ اذلان بھی دور دور سا رہنے لگا، مگر پھر وہ دن آیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک دوپہر ماہین نے سب گھر والوں کو آواز دی، زور سے چینکتے ہوئے کہا، آج میں سب کے سامنے ثبوت رکھوں گی، نوشین اس گھر کی دشمن ہے۔ اس نے ایک ویڈیو چلائی جو مکمل ایڈیٹڈ اور جعلی تھی۔ اس میں آواز لگ رہی تھی کہ نوشین اپنی ماں سے کہہ رہی ہے، میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، یہاں سب مجھے تنگ کرتے ہیں۔ نوشین کا دل ایک لمحے میں ٹوٹ گیا۔ وہ رو کر بولی، یہ سب جھوٹ ہے، ویڈیو جعلی ہے، مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ اذلان کی خاموشی نوشین کا وجود اندر سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ وہ رات جب انسان بے بس ہو جاتا ہے اور اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نوشین سجدے میں گری اور روتے روتے سو گئی۔ اگلی صبح وہ ناشتے کے ٹرے لے کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، یکا اسے ماہین کی گفتگو سنائی دی، ہاں، سب میری پلاننگ تھی۔ جب تک نوشین اس گھر سے نہیں جائے گی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ نوشین نے سب سن لیا۔ وہ چاہتی تو فوراً سب کو بتا دیتی، مگر وہ جانتی تھی وقت کا فیصلہ سب سے طاقتور ہوتا ہے، اور پھر وہ وقت آ ہی گیا۔ اسی شام ملک صاحب کو کسی انجان نمبر سے ایک آڈیو ریکارڈنگ موصول ہوئی۔ یہ ماہین کی اپنی آواز تھی جس میں وہ اعتراف کر رہی تھی، ویڈیو میں نے جعلی بنائی تھی، ڈائری کا صفحہ بھی میں نے پھاڑا، اور گھر والوں کا نوشین کے خلاف میں نے بھڑکایا۔ ملک صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصہ انگاروں کی طرح جلنے لگا۔ انہوں نے سب گھر والوں کو ہال میں جمع کیا۔ ماہین نے پہلے صاف مکر گئی، پھر رونا شروع کر دیا، پھر بہانے بنانے لگ گئی، لیکن جیسے ہی وہ ریکارڈنگ اسپیکر پر چلائی گئی پورا گھر خاموش، بالکل پتھر کی طرح۔ اذلان کی برداشت ختم ہو گئی۔ وہ پہلی بار زوردار آواز میں بولا،
تم نے میری بیوی کی زندگی ہی تباہ کرنے کی کوشش کی۔ ساس کی آنکھیں نیچی ہو گئی۔ نوشین خاموش تھی مگر آنسو ٹپک رہے تھے۔ ملک صاحب دھاڑے، آج اس گھر کا فیصلہ نوشین کرے گی، اسے ہم سب نے تکلیف دی ہے۔ نوشین کا فیصلہ جو سب بدل گیا۔ نوشین آہستہ سے کھڑی ہوئی، آنسو صاف کیے اور مضبوط آواز میں بولی، مجھے بدلہ نہیں، انصاف چاہیے۔ آج کے بعد اس گھر میں کسی بھی عورت، کسی بھی بہو، کسی بھی بہن پر جھوٹ اور ظلم نہیں ہوگا۔ اذلان آگے بڑھا، نوشین کا ہاتھ تھاما اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، نوشین مجھے معاف کر دو، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ نوشین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ایک شرط ہے، ہماری زندگی میں جھوٹ کی جگہ نہیں۔ گھر پھر سے جل اٹھا، مہین کو انجام ملا، ساس نے بھی معافی مانگ لی اور نوشین اس گھر کی عزت، روشنی اور سچائی بن گئی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اگلے ایپیسوڈ کے لیے کامنٹ میں یس ضرور کریں۔